بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی رنگیلا بوڑھا اور بندوق۔ یہ اس سلسلے کی دوسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے صفیہ کے خاوند کو اندر بلا لیا۔ وہ جسم اور چہرے اور چال ڈھال سے مریض لگتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کو کیا تکلیف ہے تو اس نے بتایا کہ 4 سالوں سے اس کو ہلکا ہلکا بخار رہتا ہے۔ بہت علاج کرائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ گھبراؤ نہیں میرے بھائی، میں نے کہا۔ تمہاری بیوی کی شہرت سن چکا ہوں اور جو باتیں مجھ کو معلوم نہیں تھیں وہ تمہاری ماں بتا گئی ہے۔ میں نے پوچھا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہو؟ طلاق ہی دینی پڑے گی، اس نے کہا۔ اگر 4 سال پہلے طلاق دے دیتے تو کیا اچھا نہیں تھا؟ میں نے کہا۔ کیا تمہاری بیوی شادی سے پہلے بھی اسی طرح بدنام تھی؟ اتنی تو نہیں تھی، اس نے جواب دیا، یا شاید ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اب پتہ لگا ہے تو میں اس کو طلاق دے رہا ہوں۔ تو ملک رحمت کو ضرور قتل کرنا تھا، میں نے کہا۔ اس کو بڑی زور کا جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھیں جو پہلے ہی مریضوں جیسی تھیں بالکل سفید ہو گئیں اور ایسا ہی رنگ اس کے چہرے کا ہو گیا۔ وہ تو غش کھانے لگا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگا تو اس کے صرف ہونٹ ہلے، زبان نہ ہل سکی۔ مرد ہو یار، میں نے کہا۔ میں غیرت والے مردوں کی قدر کیا کرتا ہوں۔ پھانسی چڑھانا یا صاف نکال دینا میرے اختیار میں ہے۔ تمہاری بیوی کے بھائی بھی تمہارے ساتھ تھے یا وہ اکیلے گئے تھے؟ بندوق تمہاری تھی یا ان کی؟ میرے پاس بندوق نہیں ہے جناب والا، اس نے کہا۔ ان کے پاس 2 نالی بندوق ہے، لیکن ہم پر جو آپ نے الزام لگایا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ پھر سوچ لو، میں نے کہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، موقع کا کوئی گواہ نہیں۔ مان جاؤ گے تو فائدے میں رہو گے۔ اس کی حالت غیر ہوتی چلی گئی اور وہ انکار کرتا رہا۔ میں بذریعہ جراح اور سوالات اس کے پیچھے پڑا رہا حتیٰ کہ اس کے آنسو نکل آئے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ وہ پہلے ہی مر رہا ہے اور میں اس کو اور زیادہ پریشان نہ کروں۔ صفیہ کے بھائیوں کی بابت تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جانے، ان کا خدا جانے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں تو ان کے واسطے قسم نہیں کھا سکتا۔ ان کی بہن بدنام ہو کر گھر بیٹھ گئی ہے، میں اپنی طرف سے ان پر کوئی الزام نہیں لگاتا۔ انہوں نے اپنی بہن کو بہت مارا پیٹا تھا اور میرے آگے ان کا سر نیچا رہا۔ اس آدمی کی میں صحت دیکھتا تھا تو دل نہیں مانتا تھا کہ اس نے 4 میل دور جا کر کسی کو گولی ماری ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مقتول کے مرنے کا وقت 10 ساڑھے 10 بجے دن کا تھا۔ دن کے وقت کسی کو گولی مار کر بھاگ آنا اس آدمی کے بس کا کام نہیں تھا۔ لیکن میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ بیمار آدمی میں قوت برداشت نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے اس سے برداشت نہ ہوا ہو اور یہ مقتول کے قتل کے واسطے چل پڑا۔ اس کے خلاف اس وجہ سے بھی شک پختہ ہوتا تھا کہ 4 ساڑھے 4 سال سے مسلسل ہلکے بخار میں مبتلا تھا۔ بیوی بھی بے وفا نکلی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اس زندگی سے تو مر جانا ہی بہتر ہے، اور اگر مرتا ہے تو اپنے دشمن کو بھی ساتھ ہی لے چلو۔ میں نے اس کو مشتبہ افراد کی فہرست میں رکھا اور باہر بٹھا دیا۔ صفیہ کے بڑے بھائی کو بلایا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ فوراً کہہ دیتا کہ ہاں، ملک رحمت کو میں نے گولی ماری ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ قاتل یہی ہو۔ اس کے خلاف شک پختہ تھا اور شک کی وجوہات موجود تھیں۔ میں نے اس کے ساتھ بھی اسی طرح کی باتیں کی جس طرح صفیہ کے خاوند کے ساتھ کی تھیں۔ اس کو کہا کہ وہ قاتل ہے اور وہ مان جائے اور میں اس کی مدد کروں گا۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے پولیس کی تفتیش کے انداز سے باتیں کی تھیں۔ یہ استادی طریقہ ہوتا ہے جس کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ بعض اوقات کسی مشتبہ کے ساتھ اس طرح بات کی جاتی ہے جیسے تھانے دار بیچارہ سیدھا سادہ اور بے وقوف آدمی ہو۔ بعض باتیں اس طرح کی جاتی ہیں جیسے چلتے چلتے کوئی غیر ضروری سی بات کہہ دی ہو۔ اس شخص کے ساتھ میں نے اسی طرح باتیں کی۔ میں نے دیکھا کہ اس پر خوف اور گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس شکاری بندوق ہے۔ بندوق کو تو وہ نہیں چھپا سکتا تھا، یہ تھانے کے ریکارڈ میں لکھی ہوئی تھی، لیکن اس نے یہ نہیں مانا
کہ وہ واردات کے روز بندوق لے کر کہیں باہر گیا تھا۔ اس نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ اس کی بہن صفیہ کی در پردہ دوستی مقتول کے ساتھ تھی۔ اس نے صفیہ کو مارا پیٹا بھی تھا۔ وہ تمہاری بہن ہے؟ میں نے کہا، میں اس کی بابت کچھ ایسی باتیں پوچھوں گا جو تمہیں بہت بری لگیں گی، لیکن میں نے تمہارے خلاف ایک شک صاف کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے واسطے بھول جاؤ کہ صفیہ تمہاری بہن ہے۔ آپ بات کریں، اس نے کہا، آپ کو بالکل صحیح جواب ملے گا۔ کیا صفیہ شروع سے ایسی تھی؟ میں نے پوچھا، یعنی شادی سے پہلے بھی؟ نہیں جی، اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، اس کی عادتیں ذرا آزاد تھیں، ہنستی کھیلتی ذرا زیادہ تھی۔ اس میں یہ خرابی اب پیدا ہوئی تھی، ہم نہیں مانتے تھے، لیکن یہ اتنی آزاد ہو گئی کہ ملک رحمت کے دفتر تک چلی جاتی تھی۔ اس نے آڑت کا دفتر ایسی جگہ بنایا ہوا ہے جو محلے کے ساتھ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں دیکھ کر یقین کیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ 7-8 مہینے ہو گئے تھے، اس نے جواب دیا۔ دراصل اس کے جانے کی ایک وجہ ہے۔ اس کے خاوند کو کوئی ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ اس کے جسم میں نہ خون رہا ہے نہ دم رہا ہے۔ ہماری بہن نے 4-5 سال تک برداشت کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صفیہ نے جو کیا ٹھیک کیا، میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں۔ بدکاری ہی ہوتی ہے، اس کی وجہ چاہے کچھ بھی ہو جناب۔ پھر ملک رحمت ہمارے اس مریض بہنوئی کا ہمدرد بن گیا اور اس کے گھر آنے جانے لگا۔ اس کو ملک رحمت بڑی دور کسی حکیم کے پاس بھی لے گیا تھا۔ ہمارا بہنوئی غریب تو نہیں، لیکن اس کے علاج کا خرچ ملک رحمت دیتا رہا اور ہمارا بہنوئی خوش ہوتا رہا۔ اس کو اتنی بھی سمجھ نہ آئی کہ ملک رحمت اس کے گھر میں کیا جال پھینک رہا ہے۔ ہوا یہ کہ صفیہ اس کے جال میں آ گئی اور ان کے غلط تعلقات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس خرابی سے پہلے ہی تم اس وجہ سے طلاق لے لیتے کہ تمہارا بہنوئی بیمار ہے، میں نے کہا۔ وہ تو بیکار ہو چکا تھا۔ اس کی اور میری ان باتوں کا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں تفتیش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ میں آپ کو اس مطلب کے لیے سنا رہا ہوں کہ ہم لوگ کیسی کیسی غلطیاں کر کے گھروں میں خرابیاں پیدا کر لیتے ہیں۔ صفیہ کے خاوند کو چاہیے تھا کہ شادی کے کچھ عرصے بعد وہ جسمانی طور پر معذور ہو گیا تھا تو بیوی کو طلاق دے دیتا اور اس کی جوانی کو برباد نہ کرتا، لیکن اس میں وہ اپنی بے عزتی سمجھتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی بیوی نے ایک غیر آدمی کے ساتھ تعلقات جوڑ کر خاوند کو لوگوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا۔ میں نے اس کے بھائی سے پوچھا کہ اپنی بہن کو طلاق کیوں نہ دلوا دی، تو اس نے بھی عزت اور غیرت کا نام لیا کہ طلاق سے بڑی بے عزتی ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنی عزت اور غیرت کو دیکھتے رہے اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایک نوجوان عورت کی عصمت گئی اور ایک آدمی قتل ہو گیا۔ صفیہ کا بھائی مجھ کو قاتل نظر تو نہیں آتا تھا، لیکن حالات انتہائی بزدل اور انتہائی شریف آدمی کو بھی قاتل بنا دیا کرتے ہیں۔ اس کے خلاف یہ شہادت بن سکتی تھی کہ قتل کے وقت وہ گھر سے بلکہ شہر سے غیر حاضر ہوتا۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا۔ پھر یہ شہادت درکار تھی کہ اس کو مقتول کی زمینوں کے علاقے میں بندوق کے ساتھ دیکھا گیا۔ یہ شہادتیں نہ ملنے کے باوجود میں اس شخص کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وجہ موجود تھی جو اس کے خلاف شک پیدا کرتی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس کے چھوٹے بھائی سے بھی پوچھ گچھ کی، یہ بھی انکار کرتا تھا۔ اس کو اپنے بہنوئی اور اپنی بہن پر بہت غصہ تھا۔ میں نے اس کو بڑے بھائی سے بھی اور اس سے بھی اس دھمکی کا پوچھا جو انہوں نے صفیہ کی ساس کے ذریعے مقصودہ کی ماں تک پہنچائی تھی۔ ہاں جی، اس نوجوان نے کہا، ایسی بات میں نے بھی کہی تھی اور میرے بہنوئی نے بھی کہی تھی، لیکن ہم نے اس دھمکی پر عمل نہیں کیا اور عمل کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ ہم میں اتنی جان نہیں کہ اتنے بڑے آدمی پر ہاتھ ڈالتے۔ ان لوگوں میں اتنی جان تھی یا نہیں یہ تو ابھی میں نے دیکھنا تھا۔ سب سے پہلے تو مجھ کو ان کی بندوق کی ضرورت تھی۔ میری اپنی ضرورت یہ تھی کہ پوری رات گزر گئی تھی اور میں مشتبہوں کے ساتھ جھک جھک کر رہا تھا۔ کل کا دن جو گزرا تھا وہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ مجھ کو تھوڑے سے آرام کی ضرورت تھی۔ صبح کے 7:30 بجے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں اپنے گھر چلا گیا، نہا کر ناشتہ کیا اور تقریباً 2 گھنٹے سو کر واپس آ گیا۔ صفیہ کے بھائیوں کو ساتھ لیا اور ان کے گھر روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ میری منتیں کرتے رہے کہ میں ان کے گھر کی تلاشی نہ لوں۔ یہ خاص طور پر خیال رکھیں کہ یہ شہری لوگ تھے اور کچھ پڑھے لکھے بھی تھے، اس وجہ سے یہ دیہاتیوں سے مختلف تھے۔ دیہات کے لوگ لڑائی مار کٹائی اور قتل سے نہیں ڈرتے، قتل کر کے فخر کرتے ہیں۔ شہری اپنی تہذیب کی وجہ سے برداشت کر لیتے ہیں۔
میں ان کے گھر چلا گیا اور محلے سے 2 گواہ لے کر بندوق اس طریقے سے برآمد کی جو قانون کے مطابق تھا۔ ان کے گھر میں جتنے کارتوس تھے وہ بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ وہاں میں نے پہلی بار صفیہ کو دیکھا۔ کشش والی عورت تھی۔ سب سے بڑی کشش یہ تھی کہ وہ جوان تھی اور اس کا رنگ ذرا صاف ستھرا تھا۔ وہ کوئی خاص طور پر خوبصورت عورت نہیں تھی۔ میں نے اس کو الگ کمرے میں بٹھایا۔ صفیہ، میں نے اس کو کہا، تمہارے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ مجھ کو سب معلوم ہو چکا ہے، تمہارے بھائیوں نے بھی بتا دیا ہے، تمہاری ساس اور خاوند کے بیان بھی لے چکا ہوں۔ تم اب کہو گی کہ یہ سب غلط ہے تو میں نہیں مانوں گا، الٹا تم خود پریشان ہوگی۔ ذرا سوچو کہ میں تمہیں تھانے لے جاؤں تو تمہاری جو ذرا سی عزت رہ گئی ہے وہ بھی جاتی رہے گی۔ تم انکار نہیں کر سکتی کہ ملک رحمت اللہ کے ساتھ تمہاری خفیہ دوستی تھی۔ کہو کیا کہتی ہو؟ اس نے سر جھکا لیا اور بہت ہی آہستہ سے اقرار کیا کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ اب ایک اور سچی بات تمہارے آگے رکھتا ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا۔ اس بات کو بھی جھٹلانا نہیں۔ کل صبح تمہارے دونوں بھائی بندوق لے کر باہر نکل گئے تھے۔ تمہیں یہ تو پتہ نہیں ہوگا کہ باہر کون کون ان کے ساتھ گیا تھا۔ مجھ کو یہ بتاؤ کہ وہ کس وقت واپس آئے تھے؟ کل صبح؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ کل صبح وہ باہر نکلے ہوں گے لیکن بندوق لے کر نہیں گئے۔ پھر یہ پرسوں صبح کی بات ہوگی۔ میں یاد کر کے بتا سکتی ہوں کہ وہ کس وقت نکلے اور کس وقت واپس آئے، اس نے کہا، لیکن یہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ وہ بندوق لے کر نہیں گئے۔ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ ملک رحمت کو میرے بھائیوں نے قتل کیا ہے تو یہ شک دل سے نکال دیں۔ کیا تمہیں ملک رحمت کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے بڑی پختہ آواز میں جواب دیا۔ میں اس کے جھانسے میں آ گئی تھی۔ اس نے میرے خاوند کی بیماری پر بہت خرچ کیا تھا۔ میں تو دعائیں مانگتی تھی کہ میرا خاوند ٹھیک ہو جائے۔ میں ملک رحمت کی باتوں میں آ گئی اور اپنا آپ گنوا بیٹھی۔ وہ بڑا گھٹیا آدمی تھا، مجھ کو اپنی عشق بازیاں سنایا کرتا تھا۔ آپ شاید یقین نہیں کریں گے کہ میں نے اس کے ساتھ تعلق توڑ لیا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ اس نے اپنی زمینوں والے گاؤں کی کسی عورت کے ساتھ یارانہ گانٹھ لیا تھا، صفیہ نے جواب دیا۔ مجھ کو جب بھی ملتا اس عورت کی باتیں سناتا کہ وہ کس طرح اس پر مرتی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اس کے 3 بھائی ہیں اور خاوند بھی ہے۔ یہ عورت ان کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس نے مجھ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایک روز اس عورت کے بھائیوں نے اس کو دھمکی بھیجی تھی کہ وہ اپنی زمین کی حدود سے باہر قدم نہ رکھے ورنہ مارا جائے گا۔ کیا تم نے اس بات کو سچ مان لیا تھا؟ میں کیا بتا سکتی ہوں کہ یہ سچ تھا یا جھوٹ؟ اس نے جواب دیا۔ وہ اس عورت کی باتیں ایسے طریقے سے سناتا تھا جیسے مجھ کو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ سمجھتا ہو۔ میں اس کے بعد اس کو نہیں ملی۔ ملک رحمت کب تک تمہارے خاوند کے پاس آتا رہا ہے؟ میں نے جب تک اس کے ساتھ تعلق توڑ لیا اس سے مہینہ پہلے تک آتا رہا، صفیہ نے جواب دیا۔ پھر اس نے وہاں آنا چھوڑ دیا، جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے خاوند کو اور میرے بھائیوں کو ہمارے تعلقات کا پتہ لگ گیا تھا۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ وہ میرے گھر میں نہ آیا کرے۔ تم نے ایک بات سچ بتا دی ہے، میں نے کہا۔ اب کوئی پردہ نہ رہنے دو۔ ملک رحمت اللہ کے علاوہ تمہارے تعلقات کس کے ساتھ تھے؟ اور کوئی نہیں تھا، اس نے جواب دیا، اور مجھ کو یہ یقین دلانے کے واسطے کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے اس نے بہت کچھ کہا۔ اس کی زبان سے میں اس کے بھائیوں کے خلاف کوئی بات نہیں اگلوا سکتا تھا۔ میں بندوق، کارتوس اور اس کے بھائیوں کو ساتھ لے کر تھانے چلا گیا۔ میں نے اس گاؤں کے نمبردار کو اور مخبروں کو تھانے لانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو بھیجا۔ صفیہ نے ایک اور اشارہ دیا تھا۔ قتل تو دراصل دیہات کے لوگ کیا کرتے تھے، شہر کے مخبر آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے رپورٹیں لینا شروع کی۔ ان سے مجھے کوئی نئی بات معلوم نہ ہوئی۔ مقتول کی بابت وہی کچھ معلوم ہوا جو مجھ کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا۔ صفیہ کی بابت بھی کچھ اور پتہ نہ لگا۔ کئی گھنٹے اسی طرح گزر گئے۔ پھر اس گاؤں کا نمبردار اور 2 آدمی اور آ گئے۔ میں نے نمبردار کو اپنے پاس بٹھایا اور مقتول کی بابت پوچھا۔ حضور، میں تو خود آنے لگا تھا، نمبردار نے کہا۔ میں اس وجہ سے پہلے نہ آیا کہ شاید آپ کو اصل مجرم مل گیا ہے۔ کچھ بھی نہیں ملا چودھری۔ پھر میری ایک بات پر غور کریں، نمبردار نے کہا۔ میرے گاؤں کی ایک جوان عورت ملک رحمت کے پاس اس کے زمینوں والے مکان میں جایا کرتی تھی۔ یہ بات تو ملک کے مزاروں کو بھی معلوم ہے۔ ملک میرے گاؤں میں پہل آتا رہا تھا، پھر اس نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو اس عورت کے ساتھ اونچی فصلوں کے درمیان مینڈ پر کھڑے باتیں کرتے دیکھا تھا۔
اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ان کے آپس کے تعلقات تھے۔ پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ملک رحمت نے میرے گاؤں میں آنا کیوں چھوڑا تھا۔ اس عورت کے بھائیوں کو اپنی بہن کی کرتوت کی خبر ہو گئی تھی اور وہ اس عورت کے خاوند کے ساتھ مل کر ملک کو مارنے پیٹنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن ملک کے ایک مزارے نے اس کو پہلے خبردار کر دیا تھا۔ کیا ان لوگوں کے پاس شکاری بندوق ہے؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا، ان کے پاس 12 بور کی دونالی بندوق ہے۔ انہوں نے اپنی بہن کو مار مار کر بے ہوش کر دیا تھا، پھر اس کا گاؤں میں سے باہر جانا بھی بند کیا ہوا تھا۔ میں حیران ہوں چودھری، میں نے کہا، یہ ملک بوڑھا ہو گیا تھا، پھر بھی عورت بازی سے باز نہیں آیا تھا۔ یہ شراب کی طاقت تھی جناب، اس نے کہا، پھر یہ پیسے کی طاقت تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اب ضروری باتیں سنیں، اس نے کہا۔ اس عورت کے خاوند کا ایک بھائی فوج میں حوالدار ہے، میں نے پرسوں شام اس کو گاؤں میں دیکھا تھا، اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا۔ کیا وہ چھٹی پر آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تم اسے ملے ہوگے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، میں اس کو نہیں ملا۔ وجہ یہ ہے کہ میرے خاندان کی اس خاندان کے ساتھ بول چال بوجہ عداوت بند ہے، بڑا تیز اور لٹھ باز خاندان ہے، وہ ایسے ویسے لوگ نہیں۔ میں نے پتہ لگایا تھا کہ یہ کب آیا ہے اور کتنی چھٹی آیا ہے، مجھ کو بتایا گیا کہ پرسوں صبح آیا تھا، یہ بھی پتہ لگا کہ اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ ایک بات یہ سامنے رکھ لیں کہ کل صبح اس عورت کا ایک بھائی اپنے ایک دوست کے ساتھ بندوق لے کر شکار کے واسطے گیا تھا، اور وہ دونوں واپس آئے تو اس کے کچھ دیر بعد گاؤں میں خبر آ گئی کہ ملک رحمت اللہ فلاں جگہ مارا گیا ہے۔ میں اس وجہ سے آپ کے پاس نہ آیا کہ یہ علاقہ دوسری نمبرداری میں ہے، وہ نمبردار اس وجہ سے آپ کے پاس نہیں آیا کہ وہ بڑے بخار میں بڑی بری حالت میں گرا پڑا ہے۔ مجھ کو سب سے پہلا شک یہ ہوا کہ اس عورت کا بھائی ملک سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے آیا ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر محبوب عالم کی تفتیشی کہانیوں میں سے ایک کہانی، رنگیلا بوڑھا اور بندوق۔ نمبردار نے بہت ساری تفصیلات بھی سنائی تھیں، مختصر یہ کہ اس نے مجھ کو ایک اور کھوج پر ڈال دیا۔ اس نمبردار کے خلاف بھی ایک شک پیدا ہوتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس عورت کے خاندان کے ساتھ اس کی خاندانی دشمنی ہے، اس وجہ سے مجھ کو شک ہوا کہ یہ ان کے خلاف بڑھا چڑھا کر رپورٹ دے رہا ہے۔ بہرحال مجھ کو ایک سراغ مل گیا تھا، میں فوراً اس سراغ پر دوڑ پڑا، اپنا ضروری عملہ ساتھ لیا اور نمبردار کے گاؤں چلا گیا اور سیدھا اس عورت کے بھائیوں کے دروازے پر جا رکا۔ دونوں بھائی گھر پر ہی تھے، جوں ہی وہ باہر نکلے میں ان کو دھکیل کر اندر چلا گیا اور ان کو کہا کہ اپنی بندوق میرے حوالے کر دیں۔ انہوں نے 2 گواہوں کی موجودگی میں بندوق برآمد کر دی اور میں نے کارتوس بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ یہ بندوق کب چلائی تھی؟ میں نے ان کے گھر میں کھڑے کھڑے پوچھا۔ کل صبح، ایک بھائی نے جواب دیا، میں شکار پر گیا تھا، 15-16 پرندے مارے تھے۔ اور وہ جو بڑا موٹا شکار کیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں حضور، اس نے انجان بنتے ہوئے کہا، شکار کے واسطے تو بہت آگے جانا پڑتا ہے، ہم زیادہ دور نہیں گئے تھے، جو موٹا شکار تم نے کیا ہے وہ تو یہاں بالکل قریب ہی تم کو مل گیا تھا۔ میں نے کہا، اور اس کے قریب ہو کر اس کے کان میں آہستہ سے کہا، میں ملک رحمت کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اس طرح پیچھے ہٹا جیسے میں نے اس پر حملہ کرنے کی خاطر خنجر نکال لیا ہو۔ اس نے نمبردار کی طرف دیکھا جو ہمارے قریب ہی کھڑا تھا۔ نمبردار، اس نے دانت پیس کر نمبردار کو کہا، دشمنی میدان میں نکل کر کلہاڑیوں اور لاٹھیوں سے پوری کی جاتی ہے، تم نے تھانے میں جا کر یہ جھک ماری ہے کہ ملک رحمت کو میں نے گولی ماری ہے؟ لعنت ہے تیری مردانگی پر، مرد اوچھا وار نہیں کیا کرتے۔ تم میرے ساتھ بات کرو یار، میں نے کہا، مجھ کو معلوم ہے کہ نمبردار کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، میں اب اس کی نہیں تمہاری بات سنوں گا، میرے ساتھ سچ بولو گے تو میں تمہارا دوست بن جاؤں گا۔ چودھری، دوسرے بھائی نے نمبردار کو کہا، ہم تیرے اس وار کا جواب میدان میں دیں گے، ہم ذرا پولیس سے بھگت لیں۔ وہاں نمبردار کے 1-2 رشتہ دار بھی موجود تھے، انہوں نے ان دونوں بھائیوں کی للکار کا جواب دیا۔ اگر میں موجود نہ ہوتا تو ان کا آپس میں خون خرابہ ہو جاتا۔ میں ان دونوں بھائیوں کو، ان کے بہنوئی کو اور ان کی متعلقہ بہن کو ساتھ لے کر گاؤں سے آ گیا۔ راستے میں مقتول کی زمینوں سے گزرا اور کچھ دیر وہاں رکا۔ وہاں 4 مزاریں موجود تھے، ان سب کو اکٹھا کر لیا اور ان سے پوچھا کہ یہ عورت یہاں آتی تھی اور مقتول کو ملتی تھی یا نہیں۔ پہلے تو وہ سب گھبرائے، پھر میرے روب اور حوصلہ افزائی سے انہوں نے اقرار کر لیا۔ میں نے ان کو بھی تھانے لے جانے کے واسطے اپنے ساتھ لے لیا۔ سب سے پہلے اس بھائی کو اپنے دفتر میں بٹھایا جو شکار پر گیا تھا۔
اس کے ساتھ جو دوست گیا تھا میں اس کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ دیکھو میرے دوست، میں نے عورت کے اس بھائی کو کہا، مجھ کو اور اپنے آپ کو تنگ کر کے جو بات بتاؤ گے وہ ابھی بتا دو، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ کیا بتا دوں؟ یہ کہ ملک رحمت کو تم نے گولی ماری ہے۔ میں نے کہا، میں نہ خود ہیر پھیر کروں گا نہ تمہیں کرنے دوں گا۔ حضور، اس نے کہا، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ نمبردار کے ساتھ ہماری خاندانی دشمنی ہے، ہمیں خراب کرنے کا اس کو بڑا اچھا موقع مل گیا ہے۔ کیا تمہاری بہن کے تعلقات ملک رحمت کے ساتھ نہیں تھے؟ میں نے پوچھا، کیا تم نے اپنی بہن کو ملک رحمت کے پاس جاتے نہیں پکڑا تھا؟ کیا تم نے اپنی بہن کو مار مار کر بے ہوش نہیں کر دیا تھا؟ ہاں حضور، اس نے کہا، یہ سب درست ہے، میں سچ کو سچ ہی کہوں گا، لیکن میں ملک رحمت کا قاتل نہیں۔ آدھی رات سے پہلے پہلے تم اپنی زبان سے کہو گے کہ تم قاتل ہو۔ میں نے کہا، اگر تم نہیں تو تمہارے بہنوئی کا بھائی جو فوج میں حوالدار ہے وہ یہ کام کر گیا ہے۔ وہ کتنی چھٹی آیا تھا؟ کون سا حوالدار؟ اس نے حیران ہو کر کہا، وہ تو نہیں آیا۔ کیا وہ پرسوں یہاں نہیں تھا؟ نہ جی، اس نے کہا، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ نمبردار اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکلا اور نمبردار کو الگ کر کے کہا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ اس کے بہنوئی کا بھائی حوالدار نہیں آیا تھا۔ نمبردار نے کہا کہ میں چاہوں تو وہ ان آدمیوں کو گاؤں جا کر تھانے لے آتا ہے جنہوں نے حوالدار کو دیکھا تھا۔ چودھری، میں نے اس کو تھانے داروں کے روب سے کہا، یہ جھوٹ نکلا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر چھوٹے تھانے دار صاحب کو یا اپنے کسی حوالدار کو گاؤں بھیج کر معلوم کرائیں۔ اس نے کہا، اب تو مجھ کو اپنا سچ ثابت کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے اس کو گاؤں نہ جانے دیا۔ مجھ کو ایک خیال آ گیا۔ میں نے اس عورت کے دوسرے بھائی کو باہر ہی الگ کر کے پوچھا کہ وہ حوالدار کتنی چھٹی آیا تھا۔ اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے ان کی بہن کو بلایا اور پوچھا تو اس نے ایسے لہجے میں انکار کیا جس سے مجھ کو پکا شک ہو گیا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے دونوں بھائیوں کو ان کی بہن کے پاس بلایا، اس عورت کے خاوند کو بھی بلایا۔ تم چاروں میرے سامنے آپس میں مشورہ کر کے مجھ کو بتاؤ کہ ان کا حوالدار پرسوں گاؤں میں تھا یا نہیں۔ میں نے ان کو کہا، اس عورت کے ساتھ تھانے میں جو سلوک ہوگا وہ کل صبح اس سے پوچھ لینا، لیکن اس کے منہ سے بات نہیں نکلے گی۔ انکار کرو، میں تمہارے خاندان کے بچے سے بوڑھے تک کو، مردوں اور عورتوں تک کو تھانے بلا لوں گا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آپس میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی، آنکھوں آنکھوں میں فیصلہ کر لیا۔ ہمارے انکار کی ایک وجہ ہے جناب، اس عورت کے خاوند نے کہا۔ حوالدار میرا بھائی ہے، وہ بغیر چھٹی کے آیا تھا۔ ایک صبح آیا اور اگلے روز چلا گیا تھا۔ وہ قریب ہی چھاؤنی میں ہوتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں۔ آپ نے محترم احمد یار خان کی کہانیوں میں سنا ہوگا کہ ایک فوجی بغیر چھٹی کے اپنے گاؤں آیا اور اپنے کسی دشمن کو قتل کر کے چلا گیا۔ اس کی رجمنٹ میں پولیس اس کی گرفتاری کے واسطے گئی تو اس کے افسروں نے کہا کہ وہ تو ڈیوٹی پر تھا، گاؤں تک کس طرح جا سکتا تھا، اس طرح اس کو بچا لیا گیا۔ اس کیس میں بھی مجھ کو شک ہو گیا تھا کہ یہ حوالدار ملک رحمت اللہ کو قتل کرنے آیا تھا اور اس کو موقع مل گیا۔ اس نے مقتول پر کارتوس چلایا اور واپس اپنی چھاؤنی میں چلا گیا۔ یہ اس طرح ہوا ہوگا کہ اس عورت کا بھائی شکار کے بہانے بندوق اور ایک دوست کو لے کر گاؤں سے نکلا۔ حوالدار گاؤں سے کہیں دور کھڑا ہوگا، اس نے بندوق لی اور ملک رحمت اللہ کو دیکھنے لگا۔ ملک رحمت اللہ کی موت اس کو بڑی موزوں جگہ لے گئی۔ میں جانتا تھا کہ میں چھاؤنی جا کر اس کی ریجمنٹ میں گیا تو مجھ کو کہا جائے گا کہ یہ حوالدار تو فلاں ڈیوٹی پر اپنی ریجمنٹ میں موجود تھا، لیکن پہلے تو میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ حوالدار ان دونوں شکاریوں کو راستے میں ملا تھا یا نہیں۔ میں نے اس عورت کے بھائی سے، جس کو میں نے پہلے اپنے کمرے میں بٹھایا تھا، اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ شکار پر کون گیا تھا۔ اس نے نام بتایا تو میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ اس کے گاؤں سے اس کو لے آئے۔ اس کے آنے تک میں نے اس عورت کو اپنے کمرے میں بٹھایا اور پوچھ گچھ کرنے لگا۔ صفیہ کی طرح اس نے بھی مقتول کے ساتھ اپنے تعلقات کو تسلیم کر لیا۔ اس کے چال چلن کی رپورٹ جو مجھ کو ملی تھی وہ اچھی نہیں تھی۔ میں نے اس سے بہت ساری باتیں پوچھیں لیکن اس پر تھانے داروں والا رعب نہیں ڈالا۔ صفیہ نے کہا تھا کہ اس کے بھائیوں نے ملک رحمت کو قتل نہیں کیا، لیکن یہ عورت کہتی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں اور خاوند کی جگہ قسم نہیں کھا سکتی، انہوں نے قتل کیا ہوگا۔ میری تفتیش کے دباؤ میں آ کر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ ملک رحمت سے پہلے اس نے اسی طرح کی دوستی گاؤں کے ایک اور آدمی کے ساتھ لگائی تھی۔ اس نے ملک رحمت کو دوست بنا لیا
تو پہلے دوست نے اس کو 2-3 بار کہا تھا کہ وہ ملک رحمت کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ تو کہنے کی بات ہوتی ہے، دھتکارے ہوئے عاشق اسی طرح کی دھمکیاں اکثر دیا کرتے ہیں، لیکن میں نے اس شخص کو بھی مشتبہ فہرست میں شامل کر لیا۔ میرا پختہ شک اس عورت کے بھائیوں اور خاوند پر تھا۔ میں نے ان کو دیکھ کر بھی کہا کہ دلیر آدمی ہیں۔ انہوں نے میری موجودگی میں جس طرح نمبردار کو للکارا اور اس کو دھمکی دی تھی، اس طرح ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس عورت سے مجھ کو ایک نئے مشتبہ کے سوا کچھ نہ ملا۔ میں نے اس سے اس کے خاوند کے بھائی حوالدار کی بابت پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے سنا تھا کہ وہ آیا ہے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی، اس وجہ سے اس نے حوالدار کو نہیں دیکھا۔ اگلی صبح اس عورت کا بھائی گھر والوں کو یہ بتا کر کہ وہ شکار پر جا رہا ہے، بندوق لے کر نکل گیا۔ وہ واپس کس وقت آیا تھا؟ اس نے جو وقت بتایا وہ ملک رحمت کے قتل کے وقت سے 2 گھنٹے بعد کا تھا۔ اب میں نے وقت کا حساب جوڑ کر ملزم کا سراغ لگانا تھا، مثلاً اس طرح کہ اس عورت کا یہ بھائی جو شکار کو گیا تھا کس وقت اس جگہ سے گزرا جہاں ملک رحمت قتل ہوا تھا۔ جب وہ آدمی آیا جو اس عورت کے بھائی کے ساتھ شکار پر گیا تھا تو میں نے اس کو دم نہ لینے دیا، اپنے دفتر میں لے گیا اور بینچ پر بٹھا دیا۔ دیکھ جوان، میں نے کہا، تمہیں پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں نے کس کس کو تھانے بٹھایا ہوا ہے، ان سب کے بیان لے چکا ہوں۔ تم نے ذرا سا بھی جھوٹ بولا تو میں تمہیں حوالات میں بند کر دوں گا۔ میرے ہاتھ میں بید کا ڈنڈا تھا اور میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا، تم اس کے ساتھ شکار پر گئے تھے؟ راستے میں تمہیں حوالدار کہاں ملا تھا؟ نہیں حضور، اس نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، ہمیں راستے میں کوئی حوالدار نہیں ملا تھا۔ ایک جھوٹ، میں نے کہا، تم واپسی پر اس جگہ سے کس وقت گزرے تھے جہاں ملک رحمت کی لاش پڑی تھی؟ تم نے وہ جگہ تو دیکھی ہوگی۔ میں نے خود نہیں دیکھی، اس نے کہا، لوگوں نے بتایا تھا۔ میں اس جگہ کو جانتا ہوں، اور جناب ہم واپسی پر اس جگہ سے نہیں گزرے تھے، ہم دوسرے راستے سے آئے تھے۔ اس زمانے میں ایک اور مشکل تھی، آج کل کے جس کو دیکھو اس نے گھڑی باندھی ہوئی ہوتی ہے۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت شہروں میں بھی بہت ہی کم لوگوں کے پاس گھڑیاں ہوا کرتی تھیں، دیہات میں تو کسی فوجی کے پاس ہی گھڑی ہوتی تھی، بڑے امیر زمینداروں کے پاس بھی گھڑی نہیں ہوتی تھی۔ یہ ایسی مشکل تھی کہ میں وقت کا حساب نہیں کر سکتا تھا کہ فلاں جگہ سے فلاں آدمی کس وقت گزرا تھا۔ میں نے اندازے اور موٹے حساب پر بھروسہ کیا۔ میں نے جس آدمی کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا وہ یہ نہیں مان رہا تھا کہ ان دونوں کو راستے میں حوالدار ملا تھا، اور وہ میرے روب اور تھوڑے سے تشدد کے باوجود نہیں مانتا تھا کہ وہ جائے واردات کے قریب سے گزرے تھے۔ میرا خیال ہے تم ان دونوں بھائیوں اور ان کے بہنوئی اور اس کے حوالدار بھائی کی پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈالنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا، دوستی کا یہ حق جو تم ادا کر رہے ہو تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ جناب عالی، اس نے پختہ آواز میں کہا، ملک رحمت کا قاتل کوئی بھی ہو، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس عورت کا ایک بھائی میرے ساتھ تھا اور بندوق اس کے پاس تھی۔ اگر اس کے دوسرے بھائی نے کسی اور کی بندوق لے کر ملک رحمت کو مار ڈالا ہو تو وہ میں نہیں جانتا۔ تم اس کے دوست تھے؟ میں نے پوچھا، کیا یہ دونوں بھائی ملک رحمت کے قتل کی باتیں کیا کرتے تھے؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا، کیا تو کرتے تھے، لیکن وہ صرف باتیں ہی کرتے تھے۔ میں اس کو صرف ایک جگہ چکر دے رہا تھا، یعنی حوالدار راستے میں ان کے ساتھ ہو گیا تھا اور اس نے ملک رحمت پر کارتوس چلایا تھا۔ وہ اتنا زیادہ تنگ آ گیا کہ اس کے آنسو نکل آئے۔ میں اس کو گالیاں دے رہا تھا اور اس کے ساتھ میرا باقی رویہ بھی شریفوں والا نہیں تھا۔ ایک اور بات کا بیان ضروری ہے، میں نے اس کہانی میں مقتول کی جوان بیوہ مقصودہ کو تفتیش سے خارج نہیں کیا تھا، اس پر میرا شک پہلے کی طرح قائم تھا۔ مخبروں نے اور اس کے محلے کے 2 معززین نے اس کا چال چلن ٹھیک بتایا تھا اور کہا تھا کہ وہ اتنی چالاک اور ہوشیار لڑکی نہیں کہ اپنی کسی آشنا کے ساتھ مل کر اس نے اپنے خاوند کو قتل کروا دیا ہو۔ میرے کہنے پر مخبر اس ٹو میں لگے ہوئے تھے کہ مقصودہ کی کسی کے ساتھ آشنائی تھی یا نہیں۔ شہر کے مریض خاوند کی بیوی صفیہ کے 2 بھائیوں کو بھی مشتبہ بٹھایا ہوا تھا۔ ان کی بندوق اور گاؤں سے برآمد کی ہوئی بندوق ایگزامینر کے معائنے کے واسطے بھجوا دی گئی تھی۔ یہ اس قصبے سے 50 میل دور کے بڑے شہر میں گئی تھیں۔ ان کی رپورٹیں 2 دنوں کے بعد آنا تھیں۔ میں گاؤں کے اس جوان آدمی کو تفتیش کی چکی میں رگڑ رہا تھا اور وہ رونے پر آ گیا تھا۔ اچانک اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں اور وہ کچھ سوچنے لگا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔
آپ نے میرے ساتھ بلا وجہ ایسا سلوک کیا کہ میرا دماغ میرے قابو سے نکل گیا ہے۔ اس نے کہا، اگر آپ قتل کا الزام زبردستی ہم پر تھوپنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ میں آپ کو 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں، ان پر غور کریں۔ میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، میں نے کہا، تمہارے دل میں جتنی باتیں آتی ہیں وہ سب کرو۔ ہمارے گاؤں سے کچھ دور سبزیوں کا ایک چھوٹا سا باغ ہے، اس نے کہا، وہاں رہٹ لگا ہوا ہے۔ ہم واپسی پر وہاں رکے تھے۔ ہم جب بھی ادھر جاتے ہیں وہاں ضرور رکتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور باغ کے مالک کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں۔ آپ اس سے پوچھیں کہ ہمارے ساتھ اور کون تھا اور اس سے اٹھ کر ہم کدھر گئے تھے۔ وہاں سے ہمارے گاؤں کا راستہ دوسرا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کے اس شہر کے 2 آدمی اس علاقے میں پرندوں کا شکار کرتے دیکھے تھے۔